بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، ابھی آپ نے دیکھا اللہ کیسے انسانی تدبیروں کو توڑ دیتا ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ جو چاہتا ہے سب کے بغیر کر لیتا ہے. حضرت علی نے ارشاد فرمایا: عرفت ربی بفسخ العزائم. ارادوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا. آسمان سے فیصلہ اترے، کائنات اسے ٹالتی نہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. وہ اوپر سے رحمت کو اتارے، دنیا کے نظام اسے روک نہیں سکتا. وما یمسک، اگر وہ بند کر لے، فلا مرسل له من بعد، کوئی پھر اس سے وہ در کھلوا نہیں سکتا. اس کو دوسری طرح اللہ بیان کرتا ہے: ان یمسسک اللہ بضر. پہلے اپنے فضل کو بتایا کہ میں فضل کر دوں تو کوئی روک نہیں سکتا، روک لوں تو کوئی دے نہیں سکتا. پھر اس کے برعکس: ان یمسسک اللہ بضر، تمہیں مصیبت میں پکڑ لوں، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی ہے اللہ کے سوا اسے دور کر کے دکھا دے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کر لوں، فلا راد لفضلہ، کوئی نہیں میرے فضل کو روکنے والا. زمین سے لے کر آسمان تک چاہت اللہ کی پوری ہوتی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. میرے بندو، تم فقیر ہو، رب غنی ہے. تم غلام ہو، اللہ آقا ہے. تم سائل ہو، اللہ دینے والا ہے. وہ ہمیں مٹا دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں بچا لے تو کوئی ہمیں مار نہیں سکتا. وہ دینے پہ آئے تو جہان دروازے بند نہیں کر سکتا، وہ بند کر دے تو کائنات اس دروازے کو کھول نہیں سکتی. وہ عزت دینے پہ آئے تو ذلت میں سے بھی عزت نکلتی ہے. وہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو تخت و تاج پہ بٹھا کر بھی ذلت کی چادر انہیں اوڑھا دیتا ہے. وہ محبتیں تقسیم کرنے پہ آئے تو میرے بھائیو، بھیڑیا اور بھیڑ ایک گھاٹ پانی پینے لگتے ہیں. وہ نفرتوں کو تقسیم کرنے پر آئے تو سگے بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. وہ حفاظت کرنے پر آئے تو مکڑی کے جالے سے بچا کے دکھایا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے بچا کے دکھایا، آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کے بچا کے دکھایا، چھری کی تیز دھار کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے دکھایا. دینے پر آئے تو جنگل اور صحراؤں میں رزق کا نظام بنا دیتا ہے. بنو اسرائیل کو بٹھا کے 40 سال میٹھا کھلایا، نمکین کھلایا، اور صحرا، میدان، جنگل، دریا، پہاڑ یہ اس کے لیے برابر ہیں. جہاں جو چاہے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دے. کالے پہاڑ تھے، معصوم اسماعیل تھے، وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور اللہ اس کے نیچے سے چشمے کو نکال رہا تھا. آج تک زمزم کے کنویں کا پانی
کہاں سے آتا ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ کنویں کا پانی زمین کی رگوں سے نکلتا ہوا آتا ہے، لیکن آج تک چاروں طرف کے سروے کیے گئے، زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے کوئی نہ دیکھ سکا نہ جان سکا۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے جو اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے، تو بھائیو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ روکتی ہے نہ حائل ہوتی ہے۔ اس کو اللہ میں یوں کر کے سمجھاتا ہے، قل اللہم مالک الملک، انہیں کہو زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے گا تخت پہ بٹھائے گا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا تخت واپس لے لے گا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے گا عزت دے گا، وتذل من تشاء، جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا، تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کرے، تولج النہار فی اللیل، دن کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کر سکے، وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو جتنا چاہے دے دے کوئی روک نہ سکے، دے تو کوئی لے نہیں سکتا، لے لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ زمین آسمان میں اللہ اپنی قدرت کے ساتھ حکمران ہے، اس اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، میرے بندو میری مان کے چلو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، میرے بندے ایک کام تیرے ذمے ایک میرے ذمے، تمہیں رزق دینا میرے ذمے، میری اطاعت کرنا تیرے ذمے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض، میرے بندے زمین بنائی آسمان بنائے، ولم اعی بخلقہن، میں انہیں بنا کے تھکا کوئی نہیں، افیعجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تو مجھے بتا تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا کے تیرا رب کہاں تھک جائے گا؟ تو دیکھ تو صحیح آسمان کی بلندی، انظر الی السماء وارتفاعها، میرے بندے کبھی آسمان کی بلندیوں کو دیکھا تو کرو، والشمس وشعاعها، کبھی سورج اور اس کی آگ اور اس کی کرنوں کو کبھی دیکھا تو کرو، ارض واتساعها، اور زمین اور اس کے بچھے ہوئی وادیوں کو کبھی دیکھا تو کرو، والبحر وامواجها، اور سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کو کبھی جا کے دیکھا تو کرو۔ زمین بچھ گئی، آسمان اٹھ گیا، چھت پھیل گئی، تارے جھلملا اٹھے، چاند چمک اٹھا، سورج دہک اٹھا، ہوائیں چل پڑیں، جھرنوں سے پانی ابلنے لگا، چشمے چل پڑے، ندیاں اور نالے اکٹھے ہو کر دریا بنے، دریا سمندر کو چلے، سمندر نے پھر بخارات بنائے اور ہوا میں اڑائے، پھر ان ہواؤں نے دوبارہ پانیوں کو جا کر گلگت کے پہاڑوں پہ برف بنا کے پھینکا، اسے اللہ تعالیٰ نے گلیشیر بنایا، پھر سورج کی آگ سے تپا کر اسے پھر دوبارہ نیچے چلایا۔ بلندیاں دیکھو آسمان کی اور سوچو کون بنانے والا، والسماء بنیناہا وإنا لموسعون، اگر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پکار اٹھو گے میرے رب کی قسم کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کی چھت کو پھیلا دیا۔ اوپر نیچے طے پر سوچو گے تو تمہیں خبر ملے گی کہ اللہ ہی ہے، خلق 7 سماوات طباقا، زمین کے بچھے ہوئے فرش کو دیکھو گے تو تمہاری فطرت سلیم پکار اٹھے گی، والارض بعد ذلك دحاها، کوئی ہے رب جس نے زمین کو بچھایا۔ ان بڑے پہاڑوں کو دیکھو گے غور سے تو پہاڑ پکاریں گے، تمہاری عقل تمہاری ذہن تمہارا دل پکارے گا کوئی ہے جس نے ان کو گاڑا۔ وہ کون ہے تو خود قرآن نے بتایا کہ وہ اللہ ہے، والجبال ارساها الم نجعل الارض مہادا، بولو ہری پور کی زمین کس نے بچھائی، والجبال اوتادا، ان پہاڑوں کو کیل کس نے بنایا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا، کیسے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو لا کر تمہیں جہان سے کاٹ کے سلا دیا، کس نے کیا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو کالی چادر بنا کے چڑھایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو اجلی چادر سفید چادر بنا کے پہنایا۔ کون ہے جو مشرق کو سفیدی دے کر اسے خوبصورت افق دے کر دلہا کی طرح اسے سجاتا ہے، اور کون ہے جو مغرب میں سورج کو ڈبو کر سرخی لا کر اسے دلہن کی طرح سجاتا ہے۔ مغرب کو سرخ جوڑا پہنایا، مشرق کو سفید جوڑا پہنایا،
ایک کو دلہن کی طرح سجایا، ایک کو دلہا کی طرح سجایا، تاروں کی بارات بنائی، چاند کو اس میں چمکا کر یہ دلہا اور دلہن اور سورج اور چاند اور شمس اور قمر اور نیر اور آفتاب اور ہوائیں اور بادر اور بجلی اور برق اور بھاپ، یہ سب کچھ نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے۔ یہاں آ کے جب عقل پکارتی ہے وہ کون ہے، تو جواب میں آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ میرے بھائیو، اس بحر و بر کا مالک اور خالق اس بادشاہ کا قانون ہے اس کائنات میں، اس نے مجھے بنایا، اس نے آپ کو بنایا، مجھے موت دے گا، آپ کو موت دے گا، کائنات کو موت دے گا۔ یہ زندگی موت کا نظام نہ کمانے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ شادیوں کے لیے، نہ بچوں کے لیے، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کچھ لوگ راضی کر کے مرے۔ ہاں میرے بھائیو، ہر قدم پہ اللہ دکھاتا ہے، اسی کی چاہتیں پوری ہوتی۔ تو میرے بھائیو، اس بحر و بر، زمین و آسمان، شرق و غرب، شمال و جنوب میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہی ہے۔ اس کا اس کائنات کے لیے ایک قانون ہے، انسانوں کے لیے ایک قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا۔ میرے بندو، اپنے رب کی مانو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہوگا تو وہ برکتیں دے گا، پھر اس کی برکتوں کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب نافرمانی کرو گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب وہ ناراض ہوتا ہے پھر وہ لعنت برساتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، پھر اس کی لعنت 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے اس قانون کو نافذ کیا ہوا ہے۔ ایٹمی طاقت ہو یا تلوار کی طاقت ہو، نہ وہ ان سے ڈرتا ہے نہ وہ ان سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ساری قوتوں کا مالک ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، اپنی ذات میں سارے حکومت کا مالک ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اپنی حکومت میں لامحدود ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس کی حکومت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اپنے خزانوں میں لامحدود ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنے لشکروں میں لامحدود ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جنود السماوات والارض، خزائن السماوات والارض، ان ساری کائنات میں میرے بھائیو وہ لامحدود شہنشاہی کے ساتھ ہے، لامحدود خزانوں کے ساتھ ہے، لامحدود لشکروں کے ساتھ ہے، لامحدود اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، للہ ملک السماوات والارض، فاینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تم زمین آسمان میں دیکھو گے تو اللہ کی بادشاہی ہے، آگے دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، پیچھے دیکھو گے اللہ کو پاؤ گے، دائیں دیکھو گے اللہ کو پاؤ گے، بائیں دیکھو گے اللہ کو پاؤ گے۔ تمہیں پتے پتے میں تمہیں اللہ کے شاہکار نظر آئیں گے، ذرے ذرے میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بتائیں گی کہ اللہ ہے، بہتے دریا بتائیں گے کہ اللہ کی حکمرانی اور اللہ ہے۔ اڑتے ہوئے پرندے، ڈوبتا ہوا سورج، کھلتے ہوئے پھول، مہکتی ہوئی کلیاں، یہ سب کچھ بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ فرمان ہوتے ہیں، اللہ پکڑتا ہے کسی کو ہواؤں سے، کسی کو پانیوں سے، کسی کو پتھروں سے، کسی کو فرشتوں کی چیخ سے، کسی کو زمین میں دھنسا کر، کسی کو براہ راست انگاروں کی بارش سے، کسی کو زمین سے اکھاڑ کر زمین پہ مارنے سے۔ میرے بھائیو، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو بھوک کی وجہ سے تباہ ہوئی، جو فقر کی وجہ سے تباہ ہوئی، جو اسلحہ کی کمی کی وجہ سے تباہ ہوئی، اور جو تعداد کی کمی کی وجہ سے تباہ ہوئی، جو آٹے کی قلت سے تباہ ہوئی، جو مقروض ہونے کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ جب جس دور میں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ان کی نافرمانی تھی۔ وہ خوشحال تھے، وہ خوشحال تھے، وہ نہال تھے، وہ شاد تھے، آباد تھے، اللہ کو للکارا، گناہوں میں ڈوبے اور نافرمانی کے فضاؤں کو قائم کیا تو اللہ نے پکڑا۔ نوح علیہ السلام کی قوم للکارتی ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہاں ہے تیرا عذاب جو آنا ہے، لے
لے آنا، لاتا کیوں نہیں، ہم تیرے رب کی نہیں مانیں گے۔ اللہ کا جواب آیا، آ رہا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کھل جا، وفجرنا الارض عیونا، اے زمین پھٹ جا، فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر نیچے کا پانی ملا، مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر وہ تباہ ہوئے، پھر وہ ہلاک ہوئے۔ زمین آسمان نے دیکھا کہ نافرمانی کی سزا میں پہلی قوم دھرتی سے مٹائی گئی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، 3 آدمی غار میں گھسے، اوپر پتھر دیا، اب اندر پانی نہیں آئے گا، ہم آرام سے بیٹھیں گے۔ ایک دم تینوں کو پیشاب آیا، پیشاب کو چالو کیا، اسے تیز کیا، اسے جاری کیا، تینوں آدمی اپنے پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے۔ اللہ نے اپنی تقدیر کو نافذ کر کے دکھایا۔ یہ قرآن کے قصے ایک ذہن بناتے ہیں، یہ قرآن کے قصے ایک یقین بناتے ہیں کہ ساری دنیا کے کام اللہ سے بنتے ہیں اور اس کی اطاعت سے بنتے ہیں، دنیا اور آخرت کے کام اللہ کی نافرمانی سے بگڑتے ہیں اور اللہ کی پکڑ کا آدمی شکار ہوتا ہے۔ پھر قوم عاد آئی، دندناتی ہوئی، مچلتی ہوئی، من اشد منا قوہ، لاؤ کوئی ہم سے بڑا طاقتور۔ ابھی قوم عاد کے ڈھانچے عرب کے صحرا میں دریافت ہوئے، ابھی کچھ ہفتے پہلے دریافت ہوئے۔ ایک میرا دوست اس نے مجھے ان کی تصویر بھیجی، یہ قوم عاد اللہ کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے قوم عاد بنائی، جن جیسا بنایا کوئی نہیں۔ کیسا بنایا تھا؟ 40 ہاتھ تک اونچے، گنبد کی طرح ان کے سر بڑے ہوتے تھے، نہ بیمار نہ بوڑھے نہ کوئی ان کے اندر ذوف نہ کمی۔ ایک نوجوان یوں درخت کو 2 انگلیوں میں پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتا تھا، ایسی طاقتور قوم بنائی۔ 300 سال کی عمر تک ان کی جوانی چلتی رہتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان میں کوئی بڑھاپا نہیں آتا تھا، نہ کوئی بال سفید، نہ کوئی دانت ٹوٹے، نہ کوئی نظر خراب، بس 7 راتیں 8 دن زیر و زبر کیا، زیر زمین پہنچایا۔ پچھلے چند ہفتوں میں ان کی کھدائی میں وہ ان کے ڈھانچے آئے تو ایک میرے دوست نے مجھے ان کی تصویر بھیجی، وہ ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، ایک آدمی اس کے سر کے قریب کھدائی کر رہا ہے، تو اس کا جو سر ہے اس کے کان تک پہنچا ہوا ہے، اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کا سر اس کے کان تک آیا ہوا ہے، کان تک آیا ہوا ہے۔ 2 تصویریں اس نے مجھے مختلف اینگل سے بھیجی۔ یہ اللہ تعالیٰ لم یخلق مثلها فی البلاد، میں نے ان جیسا کوئی بنایا نہ تھا۔ جب وہ ٹکرائے تو میں نے انہیں زیر و زبر کیا۔ قوم سمود پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی چیخ آئی، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ایمان والے بچ گئے، تقوی والے بچ گئے، اور باقیوں کو اللہ نے فرشتے کی چیخ سے مارا اور انہیں تباہ و برباد کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارتی منڈیوں پہ قابض ہو گئی، سود کو چلایا، سٹے کو چلایا، جھوٹ کو چلایا، خیانت کو چلایا اور کھوٹ کو چلایا، ملاوٹ کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہے، شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے، جب نہیں سمجھے تو فأخذهم عذاب یوم الظلہ، اوپر سے ایک عذاب آیا۔ وہ کیا تھا؟ بادل آیا، بادل۔ قوم شعیب کا علاقہ ٹھنڈا ہے، میں اس علاقے میں گیا ہوں، ٹھنڈا علاقہ اردن میں، تو ایک دم گرمی کی لہر اٹھی، لوگ تڑپ گئے، پھر ایک دم بادل آیا، لوگ خوش ہو کے باہر نکلے، ایک دم بادل سرخ ہوا، پھر اس میں سے انگاروں کی بارش شروع ہو گئی۔ فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، الرجفۃ، پھر زمین میں زلزلہ، اوپر سے آگ کی بارش، اور اللہ تعالیٰ نے پوری تجارتی منڈی کو جلا کر آج تک اسے سنسان ویران کر دیا۔ یہ کھنڈارات کو باقی رکھ کے بتایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین،
دیکھو دیکھو نافرمانوں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. فرعون دندناتا ہوا آیا انا ربکم الاعلی. اللہ نے اسے پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا اور اسے اٹھا کر فنبذناہ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم. اللہ نے اسے اٹھا کے سمندروں میں پھینکا اور انہیں عبرت کا نشان بنا کر بتایا کم ترکو من جنات. آج ان کے باغ کھڑے ہیں، ان پھلوں کا کاٹنے والا کھانے والا کوئی نہیں. وہ عیون چشمے بہتے ہیں، پینے والا کوئی نہیں. زروع کھیتیاں ہیں، کاٹنے والا کوئی نہیں. مقام کریم سیر گاہیں ہیں، سیر کرنے والا کوئی نہیں. ونعمت ان کی لذتیں موجود ہیں، ان لذتوں سے نفع اٹھانے والا کوئی نہیں. کہاں چلے گئے؟ کانوا فیہا فاکہین، کبھی تھے مست موج میلے میں. پھر اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا. قوم سبا ای دندناتی ہوئی، ان کا ہم نے زمین کو سونا بنا دیا ہے، زمین سونا اگلتی ہے. فاعرضوا، وہ نافرمان ہوئے. فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ نے پانی کا سیلاب بھیجا. فبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل ذلک جزیناہم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور. اللہ نے قوم سبا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فمزقناہم کل ممزق، جیسے کپڑے کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، کاغذ کو پھاڑ کے ریزہ ریزہ پرزے پرزے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قوم سبا کو پرزے پرزے کر کے رکھ دیا. اور پھر یہ قصے اللہ نے ہمیں سنائے. اللہ نے ہمیں سنائے الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود. قوم ہود تباہ ہوئی، کیوں؟ نافرمان. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. قوم ثمود تباہ ہوئی، کیوں؟ نافرمان. میرے بھائیو، اللہ کا یہ قانون ناقابل تبدیل ہے، ناقابل تغییر ہے. جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوئی نافرمانی پر ہوئی، جب بھی کوئی قوم آباد ہوئی فرمان برداری پر ہوئی. جتنے پچھلی قوموں نے نافرمانی کے کام کیے وہ اس وقت سارے ہمارے اندر موجود ہیں. اگر ہمارے اور اللہ کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی اور آپ اللہ سے مانگ کرنے گئے ہوتے تو شاید ہماری منڈیوں پہ پتھر برس جاتے، آگ برس جاتی، چہرے مسخ ہو جاتے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. سب سے زیادہ، دنیا کا سب سے بڑا مجرم جس نے کہا میں خدا ہوں وہ صرف فرعون ہے. صرف ایک شخص ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی. سجدے کرانے والے بہت لوگ آئے، خدائی کے دعوے دار ایک آیا انا ربکم الاعلی. میرے خیال میں وہ سب سے بڑا مجرم ہونا چاہیے. تو میں نے کہیں پڑھا نہیں اس لیے میں اسے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں فرعون سب سے بڑا مجرم ہے. انہوں نے کہا میں ہی رب، انا ربکم الاعلی. اللہ نے پکڑ کے سمندر میں ڈال کے موت دے دی. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، بے حیا. انہوں نے وہ گناہ کیا جو کبھی کسی نے نہ کیا تھا، بے حیا ہو گئے. پھر کیا کہ اللہ نے 5 عذاب مارے. 5 کسی قوم پہ 5 عذاب کٹھے نہیں آئے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب آئے. فجعلنا عالیہا سافلہا، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے. امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پتھروں کی بارش. منضود مسومۃ عند ربک، ایسے پتھر جن کے نوک تھے بڑے زبردست اور ہر پتھر پہ نام تھا یہ فلاں بدبخت. 300 میل تک زمین نیچے دھنس گئی. اس سارے علاقے میں ہماری جماعت پھری ہے. وہ ایک ایسے پٹی ہے جو ساری زمین میں دھنسی ہوئی ہے. یہ قوم تو رہتی تھی 70 مربع میل کے علاقے میں، لیکن 300 میل آگے پیچھے ساری زمین دھنس گئی. جب جبریل نے پھینکا تو اس زور سے زمین پہ انہیں مارا کہ دائیں بائیں 300 میل تک ساری زمین اندر چلی گئی. اس کو اردن میں غور کہتے ہیں، غور کہتے ہیں دھنسی ہوئی جگہ، دھنسی ہوئی جگہ. اللہ نے اوپر پانی کا عذاب مسلط کیا. ایسا گندا پانی ان پہ چڑھایا ہے کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی. اس میں کوئی چیز زندہ نہیں. اور اس میں آپ وسط میں جا کے چھلانگ لگا دیں آدمی ڈوبتا نہیں. وہ اتنا پانی گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ اس میں کوئی ڈوبتا نہیں. جتنا مرضی چھلانگ لگا دے یہاں تک رہے گا، نیچے نہیں جائے گا. اور اگر تھوڑی دیر پانی میں کھڑا رہے تو سارے جسم پہ آبلے پڑ جائیں گے. اس بدبخت قوم کی نحوست آج بھی اس پانی میں موجود ہے. تو میرے بھائیوں، ڈر اس بات کا ہے
کہ ہماری نسل بڑی تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، بڑی کیبل بھی آ گیا، ڈش بھی آ گیا، ناچ بھی آ گیا، اور ننگے ناچ شروع ہو گئے، گھر گھر ناچ شروع ہو گئے، مرد عورت کا اختلاط عام ہوتا چلا گیا، نسل ہماری مغرب کو کھینچ رہی ہے۔ میں تو شور مچا رہا ہوں کب سے کہ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، تم مغرب میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہو؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق اجالوں کی جگہ ہے، مشرق سے روشنی آتی ہے، مغرب میں جا کے وہ دم توڑ کر اعلان کرتی ہے ادھر کوئی نہ آئے، جو بھی ادھر آیا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ مغرب کی تہذیب کے پیچھے چلنا اندھیروں میں گم ہو جانا ہے۔ وہ تو بیچارے ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمیں ان سے اللہ کی قسم ہمدردی ہے، کیونکہ اگر وہ اس حال میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، اور ایسی جہنم میں جائیں گے جس سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ مسلمان کتنا ہی گندا ہو ایک دن نکل آئے گا، لیکن کافر نکل نہیں سکتا۔ وہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ کی خوفناک پکڑ آئی وہ سارے امت میں موجود ہیں، اور خاص طور پر جو ڈر لگتا ہے اس موسیقی سے ڈر لگتا ہے، اس بے پردگی سے ڈر لگتا ہے، اس آوارگی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس پر کوئی خوفناک دروازہ نہ کھل جائے، تو قبل اس کے کہ بھائیوں کوئی اللہ کا نظام چلے۔ اللہ کا واسطہ دے تو میں ہر بیان میں کہتا ہوں توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو کہ آج اللہ ناراض ہے۔ دعا دو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے آخری وقت میں کام کروا دیا ہمارا، نہیں تو آج ہم تباہ ہو چکے ہوتے۔ 12 ربیع الاول کوئی 9-10 بجے کا وقت ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے، اور چپکے سے جبریل کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک فرشتہ اور ساتھ ہے، بڑے ادب سے درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا ورنہ آ نہیں سکتا۔ صاحب نے کہا اجازت ہے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے رب نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے اندر نہ جانا، اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں، آپ کے لیے کوئی وقت کی قید کوئی نہیں، آپ کہیں گے تو میں آپ کو لے جاؤں گا اور آپ کہیں گے تو میں واپس چلے جاؤں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کی مرضی، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہاں دعا دو، جس کے سینے پہ چھریاں چلاتے ہو دعا دو اس کو، جس کی زندگی کو بازاروں میں تار تار کر دیا گیا، گھروں میں آگ لگا دی گئی، کیا عورت کیا مرد سب کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اور سینہ مصطفیٰ ہے جس پہ وار ہو رہے ہیں، اور یہاں کیا حال ہو رہا ہے؟ جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ ملک الموت کھڑے رہے، وہ فرشتہ بھی کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، اللہ کے دربار میں عرض کی، اوپر سے جواب لائے۔ جواب کیا آیا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، بس اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ ملک الموت اللہ کی تقدیر کو نافذ کرو۔ جب یہ اعلان سنا تو جبریل بھی ہائے نکل گئی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ کبھی نہ آؤں گا۔ وہ وحی کا مبارک سلسلہ جو آدم سے چلا تھا آج آپ پہ آ کے وہ ختم ہو گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل دے رہے تھے تو روتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، نبی تو پہلے بھی مرے پر آپ کے جانے نے وہ خلا پیدا کیا ہے جو کبھی پر نہ ہوگا، وہ پاک وحی کے سلسلے آپ کے جانے سے بند ہو گئے۔ اگر اللہ نے ہمیں اور اگر آپ نے ہمیں روکا نہ ہوتا آہو بکا سے، شور و فغاں سے، تو آج ہم دنیا کو دکھاتے کہ غم کیسے کیا جاتا ہے اور اظہار غم کیسے ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے ہوتے یہ بات بھی کر رہے تھے۔ ہاں، انسانیت لٹ گئی جب اللہ کا محبوب دنیا سے گیا۔ وہ خلا پیدا ہوا کہ قیامت تک نہیں ہو سکتا یہ پورا۔ کائنات کا سب سے حسین وقت ہے 63 سال اور 4 دن۔ ایسا حسن دنیا پہ کبھی نہیں آئے گا، ایسا جوبن دنیا نے کبھی نہ دیکھا نہ دیکھے گی، ایسی بہار دنیا پہ کبھی نہ آئی نہ آئے گی۔ 12 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 63 سال اور 4 دن آپ کی زندگی ہے۔ محرم سفر کے کیلنڈر کے لحاظ سے اور 61 برس 2 مہینے اور 24 دن آپ کی زندگی ہے جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی زندگی ہے ایام کے لحاظ سے۔ یہ 22,330 دن اور 6 گھنٹے اس کائنات کی بہار تھی، اس کا جوبن تھا، اس کے دن بھی دن تھا اور اس کی رات بھی دن تھا۔ اس میں شام نہ تھی، اس میں رات نہ تھی، اس میں خزاں نہ تھی، بہار ہی بہار تھی۔ کیا گیا اللہ کا رسول کے ہائے ہائے، ساری کائنات یتیم ہو کے رہ گئی، ساری کائنات بحر بر یتیم ہو کے رہ گئے۔ میرے بھائیو، جبریل ملک الموت سے کہا اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ انہوں نے روح نکالنا شروع کی تو آخری چند لمحے باقی تھے تو فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ ہری پور میں کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، کتنی عورتیں نمازی، کتنے مرد نمازی؟ الصلاۃ، آخری نصیحت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نماز۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں سے صرف غلام مراد نہیں، غریب، ماتحت، مسکین، بیوائیں، چھوٹا طبقہ، پسا ہوا طبقہ، یہ سارا مراد ہے۔ میری امت، اے میری امت، غریبوں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے، غلاموں سے، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ دیکھو زبان تیز نہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ، یہ اس حکم کو توڑنا ہے۔ نماز پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں لیکن گالی نہ دینے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کوئی ایسا جو گالی دینے سے زبان کو روک لے اور کسی فقیر مسکین نوکر ملازم ملازمہ کی بےزتی کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، ایسے بھائیو نظر کوئی نہیں آتے، نظر کوئی نہیں آتے۔ اور یہ آخری نصیحت تھی میری امت، نہ نماز چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، محتاطوں، غریبوں، مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا۔ 4 پیسے آتے ہیں، نہ کسی کی ماں کو چھوڑتا ہے، نہ کسی کی بہن کو چھوڑتا ہے، ایسی گالیاں نکالتا ہے کہ زمین آسمان تھر تھرا جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں۔ سن لو میری بات، آج بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو آگ لگا دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کی ماں بیٹی کو رسوا کر کے گالیاں دینا اس سے بڑا جرم ہے۔ بھگتو گے زبان کی کمائی، بھگتو گے بھگتو گے۔ اسے سنبھالو، اسے سنبھالو۔ اگر کسی کو دعا نہیں دے سکتے ہو تو گالی بھی نہ دو، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو غیبت بھی نہ کرو، کسی کی اچھائی نہیں بیان کر سکتے تو اس کے عیب بھی نہ اچھالو، اس کی پگڑی بھی نہ اچھالو۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کے اسے رسوا نہیں کیا، کسی کا نام لے کے اس کو برا نہیں کہا۔ ہمیشہ فرماتے کیا ہوا لوگوں کو یہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جیسا ظالم، فاسق، بدماش، دنیا کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا منافق، جس کو منافقین کا سردار بنایا گیا اور اسے حاویہ کے ٹھکانے میں پھینکا گیا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی، سب سے محبوب بیوی پہ تہمت لگائی۔ 1 مہینہ دن رات ایسی مصیبت آئی کہ ہر آنکھ اشک بار تھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ آخر اتنا دکھ اٹھا کر بھی آپ نے ممبر پہ آ کر کہا لوگو
کیا ہوا کچھ لوگ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تنگ کر رہے ہیں، یہاں بھی نام نہیں لیا۔ جو عبداللہ بن ابی پر بھی پردے ڈالنا چاہتا ہو، اس کی امت پڑوسی کو گالیاں دے، بھائی بھائی کو گالی دے، نوکر کو گالی دے، بوڑھی عورتوں کو گالیاں دے، سرے بازار رسوا کر دیں، بازاروں میں اچھال دیں، اخباروں میں اچھال دیں۔ اور میرے بھائیو، اپنے نبی کو مڑ کے دیکھو کیا خوبصورت اخلاق دے گیا۔ جن کو اللہ نے کہا مارو مارو، ان کو کوڑے لگاؤ، ان کو کوڑے لگاؤ، ان پر حد قذف لگاؤ۔ یاد رکھنا، کسی نیک عورت پہ تہمت لگانا 100 سال کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ طبرانی کی روایت بتا رہا ہوں، قذف المؤمن یہدم عمل 100 سنۃ، کسی نیک عورت پہ الزام لگانا 100 سال کی عبادت کو قیامت کے دن برباد کر دے گا۔ ہائے ہائے، آپ پانی پی رہے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا پکا صحابی ہے، پکا ان کا نام بھی عبداللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اندر چلا گیا تو آپ نے پانی بچا کے دے دیا۔ وہ جا کر کہنے لگا ابا یہ پیو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، تھوڑا سا پی لے، تھوڑا سا پی لے، شاید تیرے اندر ایمان اتر جائے۔ تو کہنے لگا اس سے تو اچھا یہ تھا تو اپنی ماں کا پیشاب لے آتا، وہ اس سے زیادہ اچھا تھا۔ بیٹا ہو کر اسے اتنا غصہ آیا، واپس جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اسے قتل کر دوں؟ بیٹا کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا انہو اباک، انہو ابا، نہیں 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 نہیں، انہو ابوک احسن الیہ، نو 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 نو، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے، اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اتنے خوبصورت اخلاق بنا کر بتا کر گیا، اور پھر آخری نصیحت فرمائی وما ملکت ایمانکم، ہری پور والوں گالیاں نہ دینا، عزتیں نہ اچھالنا، پگڑیاں نہ اچھالنا، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، پر یہ گالیاں، یہ غیبت، یہ چغلیاں، یہ لگائی، یہ بجھائی تمہارے سارے اعمال کو قیامت کے دن آگ لگا دے گی اور تم خالی ہاتھ کھڑے رہ جاؤ گے۔ اس وقت اللہ تعالی سے یہ بات منوا لی کہ اللہ نے کہا اچھا تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا۔ اگر یہ دعا اس وقت آپ نہ مانگتے، یہ مسئلہ حل نہ کرواتے، تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ہم یا بندر بن جاتے، یا خنزیر بن جاتے، یا پتھروں کی بارش ہوتی، یا زمین میں دھسا دیے جاتے، یا چہرے مسخ ہوتے، یا آگ لگا دی جاتی، یا ہواؤں سے اڑا دیا جاتا، یا فرشتوں کی چیخ سے ہمیں زیر و زبر کر دیا جاتا۔ دعا دو اس کملی والے کو جو رو 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 کر اللہ کو منا گیا۔ جب ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو نکالا تو کبھی نہ رونے والا اسرائیل اس دن رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی چیخ نکلی، ان کا واہ محمد، ہائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والے وہ صدمہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت تک ایسا صدمہ کوئی نہ دیکھے گا۔ وہ آپ کی روح کو اوپر لے جا رہا تھا اور روتا ہوا جا رہا تھا۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہم بچے ہوئے، ورنہ پچھلی قوموں نے جو کیا وہ سب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں چھپو چھپو پناہ لو، ورنہ پتہ نہیں کب بجلیاں کوند جائیں۔ چھوٹے عذاب تو آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم پر آگ نہیں برسے گی، لیکن یہ عذاب تو ہوگے جو ہو رہے ہیں۔ مائیں بے قرار، باپ بے عزت، بھائی بھائی سے بولتا نہیں، ظالموں کا تسلط، بازار میں قیمتوں کو آگ لگ گئی، خیانت کا دورہ، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اجتماعی طور پر امت پہ ذلت اور پستی اور مصیبتیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم اجتماعی طور پر نافرمان ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں نہ دو، اس سے تمہارا گناہ اور بڑھ جائے گا۔ اس کشتی کو ڈبونے کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے، وہ نوجوان بھی ہیں جنہوں نے ماؤں کو جھٹکے دیے، جنہوں نے ماؤں کو دھکے دیے، باپ کو گریبان سے پکڑا، وہ بھائی بھی ہیں جو آپس میں بات نہیں کرتے، ہری پور کا دکاندار بھی ہے جو جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا، وہ عورت بھی ہے جو بے پرد بازاروں میں جا رہی، اور
اور وہ شراب والا بھی ہے جو بیچ بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے، اور وہ گانے سننے والا گانا گانے والا، ناچنے والی ناچ دیکھنے والے، گھنگروں کی چھن چھن کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو ایک عورت کے ناچنے پر اس کے گھنگرو کی جو چھنکار ہے وہ ہمالیہ پہاڑ میں بھی سوراخ کر دیتی اور زمین میں دھنسا دیا جاتا، دیکھنے والا بھی، ناچنے والی بھی، سازندے بھی اور ساز بھی۔ میرے بھائیو، جس کو دیکھو حکومت کو گالیاں دے رہا ہے، ارے کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھو، ان آنکھوں نے کتنا حرام دیکھا، ان کانوں نے کتنا حرام سنا، اس ہاتھ نے کتنا غلط تولا، اس زبان نے کتنی گالیاں دی، یہ قدم کتنے غلط محفلوں کو اٹھے۔ سود کون لے رہا ہے، دے رہا ہے؟ بے پرد کس کی بیٹی ہے؟ یہ ہری پور کے بینکوں میں کس نے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے؟ ہری پور کے بینکوں میں کس نے فکسڈ ڈپازٹ میں رکھے ہوئے؟ یہ بازار میں ناپ تول کی کمی کرنے والے کون ہیں؟ اذان کی آواز سن کر نہ اٹھنے والے کون ہیں؟ دکاندار گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ دکاندار کون ہے؟ بازاروں تمہارے گھروں میں امن لانا ہے، تمہاری سڑکوں کو پر امن بنانا ہے، یہ اللہ چاہ لے۔ جب اللہ چاہے گا تو تب یہ ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس کی حفاظت کے نظام کو اپنے لیے مانگو کہ وہ اترے۔ وہ جب اترتا ہے، ایک دفعہ امام حسن اور حسین بچے تھے، کھیلتے کھیلتے گم ہو گئے، پہاڑوں میں گئے، واپسی کا راستہ نہ ملا، گم ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ، وہ دونوں بچے نکلے ہیں، واپس نہیں آئے، چونکہ آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ فرمایا کرتے تھے ریحانہ طیہ، میری ٹہنیاں ہیں حسن اور حسین۔ ٹہنی کیوں کہا؟ جیسے سبزے کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ آپ نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، امام حسن آگے، جمعے کا خطبہ واجب۔ امام حسن چھوٹے بچے، وہ کہیں وہ چلتے چلتے دروازے پر آ گئے مسجد کے، جب نظر پڑی تو پچھلے آدمی سے نہیں کہا جا بچے کو پکڑانا میرے پاس لے آنا، خطبہ چھوڑا، مجمع کو چیرتے ہوئے گئے اور ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر اپنے ممبر پہ آ کر بٹھایا اور پھر دوبارہ خطبہ دینا شروع فرمایا۔ امام حسین بازار میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو حضور تشریف لائے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی پکڑو، جیسے بچوں کو نہیں پکڑتے چھوٹے بچے، پکڑو۔ وہ آگے ایسے ایسے بھاگتا ہے اور ہم ایسے ہلکے ہلکے قدم اس کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم کہتے پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے، پھر ہنستا ہے، پھر وہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا بہادر دلیر ہوں، دیکھو میرا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ پا رہا۔ تو یہ سب کچھ مدینے کی گلی میں ہو رہا۔ ہم نے کہا پکڑو، فجعل یضاحکہ وجعل الصبی یلعب ہا ہنا وہا ہنا۔ جب آپ ادھر سے پکڑتے تو حضرت حسین بھاگ کے ادھر ہو جاتے، اب آگے سے پوتے وہ ادھر ہو جاتے، تو آپ جان بوجھ کیسے کر پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، آخر آپ نے یوں کر کے ان کو پکڑ لیا، اٹھایا، تھوڑی کے نیچے ہاتھ دے کر ہونٹ چومے، ماتھا چوما کہ اے مولا میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ گم ہو گئے کہ ہو تلاش کرو تلاش کرو، تو سارے صحابہ کو مسجد میں بیٹھو سب کو بھگا دیا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ خود بھی آپ ایک طرف چلے اندازے سے، تو بیچ پہاڑوں میں پہنچے تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے یوں بیٹھے ہوئے، اوپر ایک اژدہا نے سایہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، جب وہ حفاظت پہ آتا ہے تو دشمنوں کو بھی حفاظت پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اژدہا یوں کھڑا ہوا اور اس نے پر ایسے سایہ کیا ہوا اور دونوں بچے اس کے سائے میں ایسے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ یہ اژدہا کو تو کھا جانا چاہیے تھا، اژدہا تو پورا بکرا کھا جاتا ہے، گدھے کو منہ میں لے جاتا ہے جو جنگل کے اژدہا ہوتے ہیں۔ اور یہ حفاظت کے لیے کیوں آ گیا کہ آسمان والے کی صفت حفیظ متوجہ ہو گئی، وہ حفیظ ہو کے آ گیا۔ اب یہ دو کام کر رہا تھا، ایک ہی حفاظت کر رہا تھا، وہ ڈر تو رہے تھے لیکن وہ آگے اس لیے آ گیا کہ مزید آگے نہ جائیں، آگے جا کر مزید نقصان تھا۔ تو جو اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اس نے اپنا یوں سر جھکایا
اور پھر چپکے سے واپس چلا گیا اور آپ دونوں بچوں کو اٹھا کے گھر لائے. اللہ کو مناؤ کہ اللہ حفاظت کا ارادہ کر لے، ورنہ پہرے دار اور ایٹم اور راکٹ اور توپیں اور یہ ٹینک یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے تباہی کے فیصلے آتے ہیں تو حفاظت کے نظام درہم برہم ہوتے ہیں. جب اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر محفوظ، آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کے محفوظ، اور چھری کے نیچے ڈال کے محفوظ، اور مکڑی کے جالے سے. کیا قدرت، کیا قدرت، کیا قدرت. آپ رات کو نکلے، غار ثور میں گئے، کھوجی قدموں کے نشان پر پہنچنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کو نکالا. اس کا منہ چوڑا ہے، ایک بیل نکلی بیچ میں آ کر، یوں یوں اس نے اپنے شاخوں کو پھیلایا. اللہ نے مکڑی کو بھیجا، اس نے ساری شاخوں کے درمیان جالا تن دیا، اور کھوجی کے پہنچنے سے پہلے پہلے جالا وہاں تنا جا چکا تھا. اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے. جب وہاں پہنچے تو کھوجی نے کہا یہاں تک قدم کا نشان ہے. امیہ بن خلف نے کہا یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا، تو کہتا یہاں تک نشان ہے، تو ہمیں غلط جگہ لے کے آ گیا ہے. اور اگر وہ اس میں گیا ہے تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟ اگر وہ گیا ہے تو یہ انڈے راستے میں کیسے پڑے؟ تو ہمیں غلط جگہ لے کے آیا. میرے بھائیو، جب وہ حفاظت پہ آتا ہے تو مکڑی کے جالوں سے حفاظت کرتا ہے. پھر امیہ بن خلف نے اس کے دروازے کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کیا، اس کے منہ پر بیٹھ کے پیشاب کیا. ابوبکر پریشان تھے، یا رسول اللہ پکڑے گے اب کیا ہوگا؟ ہم کا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معانا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو امیہ بن خلف غار کے منہ پہ بیٹھ کے پیشاب کر رہا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا بولو، اگر یہ ہمیں دیکھتا تو یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا. ہمارے اور ان کے درمیان اللہ حائل ہو چکا ہے. بھائیو، رو رو کے اس اللہ کو اپنے ساتھ کرو، ورنہ کوئی مسئلہ حل نہ ہوگا. اللہ نے ہمارے نبی کو ساری کائنات کے لیے برکت بنا کے بھیجا. اور میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں. اور آپ کی نبوت عالمی، 7 آسمان 7 زمین پر آپ کی نبوت کا ڈنکا ہے، شور ہے، غلغلہ ہے. اور پہلے نبیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک نبی آپ بھیجنے والا ہوں، ایک نبی بھیجنے والا ہوں، ایک رسول آنے والے. جبریل سے پوچھا، جبریل اللہ جو مجھے کہتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تمہیں کیا حصہ ملا؟ عالمین میں تو آسمان بھی آ گیا، 7 آسمان بھی آ گئے، صرف عرش کے اوپر باقی رہ گیا، نیچے تو سب کچھ آ گیا. تو کہا جبریل تجھے میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کی توفیل اللہ نے میری تعریف کی ہے آپ کے قرآن میں، اور میرے بارے میں اللہ کہتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جب سے مجھے یہ آیت میرے بارے میں اللہ نے اتاری ہے تو آپ کی توفیل اتاری ہے، تو مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ سے بچا لے گا. جن کی رحمت جبریل تک پہنچ جائے، جبریل سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے ہوئے، تو بھائیو جس کی رحمت اس قدر بلندیوں تک چلی جائے تو اس کی امت اس رحمت سے کیوں پریشان ہو گئے، بھاگ پڑے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کیوں بھاگا؟ تو آپ نے کہا جابر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور روٹی نہ شروع کرنا. وہ آ کر بیوی سے کہنے لگے غضب ہو گیا، کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا تو 10 آدمی وہ آ رہے ہیں، 1000 آدمی، تو کیسے کام بنے گا؟ تو بیوی نے کہا تو نے اللہ کے نبی کو بتایا تھا؟ کہنے لگے میں نے تو بتایا تھا. کہ پھر اللہ جانے اس کا رسول جانے، ہمیں اس سے کیا ہے. آپ تشریف لائے، آپ نے ہانڈی میں اپنی تھوک کو ڈالا، پھر 2 عورتوں سے کہا روٹی پکانا شروع کرو، اور ہانڈی اپنے پاس رکھ لی. روٹی پک کے آتی آپ پیالے میں توڑ کے ڈالتے، اور ہانڈی میں سے خود شوربہ بوٹی نکال کر اوپر ڈالتے، کہتے آؤ بھائی کھاؤ. پیالے بڑے ہوتے تھے، 10 15 20 آدمی مل کے کھاتے جا رہے، اٹھتے جا رہے، کھاتے جا رہے، اٹھتے جا رہے. آپ ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے بوٹی کھاؤ ہڈی نہ توڑو، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ توڑو. 10 آئے، 20 آئے، 100 آئے، 200 300 400 1000 آدمی ایک چھوٹا سا بکرا
کھا کے چلے گئے اور ہانڈی میں اتنے کا سالن، ایک پیڑا آٹے میں سے کم نہیں، ہانڈی میں سے کچھ کم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا ہاں بھائی یہ ہڈیاں کٹھی کرو، وہ ہڈیاں کٹھی کی گئیں تو مالک ابن سنان فرماتے ہیں کہ آپ نے اوپر ہاتھ رکھا، دعا مانگی، بکری کا بچہ پھر زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کی برکتیں لے کر آئے، بحر و بر کے لیے برکتیں لے کر آئے۔ ہم برکتوں سے کیوں محروم ہیں کہ ہم ان کی زندگی سے جدا ہو چکے ہیں، ان کے طریقوں سے جدا ہو چکے ہیں، ان کی اطاعت سے جدا ہو چکے ہیں، جن کی ہائے ہائے ہائے۔ آپ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، ایک درخت، کھجور کے درخت کا تنا تھا، وہ اس کا ستون اس سے ٹیک لگا کے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا، پیچھے نظر نہیں آتا تھا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اونچے کھڑا ہونا چاہیے، ہم ممبر بناتے ہیں۔ آپ نے کہا بناؤ، تو ممبر بنایا گیا، تو ادھر آپ کا گھر اور ادھر کھجور کا تنا، ستون اور یہ ممبر، تو وہاں سے آئے جمعے کا دن اور کھجور کے تنے سے آگے گزرے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کھجور کے بے جان تنے نے چیخ ماری، ساری مسجد گونج اٹھی۔ حن حنین العشار، وہ ایسا چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہے۔ تو آپ نے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہچکیاں لے رہا، تو آپ نیچے اترے، اس کو جا کر دونوں ہاتھ ایسے سیدھے ہاتھ سے سینے سے لگایا، پھر اس سے ارشاد فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا کر، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت میں تجھے درخت بنواتا ہوں اپنے اللہ سے کہہ کر، تو اس پہ راضی ہے؟ تو وہ جنت، وہ تو کھجور کا تنا چپ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ یہ روتا رہتا۔ جس کی جدائی پہ بے جان درخت روئے، ہم نے خود اس کے طریقوں کو جدا کر کے باہر پھینک دیا۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ اور نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو کہ اپنے بینکوں میں سے سودی اکاؤنٹ ختم کرو، سیونگ اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ ختم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ جو سود ہے، یہ جتنا آج تک لے چکے اس پہ توبہ کرو، جو بنا پڑا اٹھا کے کسی کو تقسیم کر دو، اس میں اجر کی نیت بھی نہ کرنا، اجر کی نیت کرنے سے مسئلہ اور خراب ہو جائے گا۔ ایک چیز ہے جو بالکل رواج میں ختم ہے، نہ لوگ پوچھتے ہیں نہ علماء اس کو ممبر سے بیان کرتے ہیں، وہ بہنوں کا حق ہے۔ لوگ اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے، باپ مر گیا ساری جائیداد بیٹے قبضہ لیتے ہیں، بہنوں کو کیا ملا؟ صرف جہیز، صرف جہیز، اور باقی جو کچھ ہے بھائیوں کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا قانون وراثت کا بیان کیا ہے قرآن میں۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس وراثت کا قانون نہیں، ہمارے پاس وراثت کا قانون بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ مرد کا حق بعد میں بتاتا ہے، عورت کا پہلے بتاتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو دیا جائے، دو عورتوں کا حق ثابت کر کے اس پر مرد کے حق کو اللہ تعالیٰ قیاس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چونکہ عربوں میں بھی بیٹیوں کو حصہ دینے کا رواج کوئی نہ تھا، تو قرآن نے عورت کے حق کو محکم کر کے بتایا۔ ہمارے ہاں بھی سرحد بلوچستان، سندھ، پنجاب میں بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا۔ یہ بالکل سراسر حرام کھانا ہے، جیسے سود کھا لیا، جیسے شراب کی بیچ کے روٹی کھائی، جیسے جھوٹ بول کے اور جیسے رشوت لے کے اور جیسے ڈاکہ ڈال کے، جیسے کسی کی زمین دبا کے کمال کمایا، ایسے ہی بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ ایک ڈاکہ ہے، یہ چوری ہے، یہ رشوت جیسا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو رواج دو، اپنی بہنوں کو حصہ دو۔ ماں باپ اگر چلے گئے تو ان کا جائے، مائیں باپ چلا جائے ماں کا 8واں حصہ ہے، اس کو دو۔ کسی طرح بھی اس کو ترتیب بناؤ، اپنی ماؤں کو ان کا حق دو، بہنوں کو اس کا حق دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا اور پھر ان کی شادی کی، پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتے کرتے مر گیا، تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔
تو ہمارا کیسا ظالم دستور ہے کہ ہم بیٹیوں بہنوں کو کبھی حصہ ہی نہیں دیتے. کوئی مانگ لے تو اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. جیسے اس نے کوئی کبیرہ گناہ کر لیا، کبیرہ گناہ تو خود کر رہے ہیں، حرام روٹی کھا رہے ہیں، اور برباد الٹا عیب اس کو دیا جاتا ہے، تانے اس کو دیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہت بڑا حصہ رکھا ہے، اور ہمارا رواج ختم ہے، دستور کوئی نہیں ہے. اس کو رواج دینا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، ورنہ یاد رکھنا ساری زندگی حرام کھاتے رہو گے، کبھی جنت کی ہوا بھی نہ پا سکو. اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو رواج دو اپنی بہنوں کو. ماں باپ مر گیا، ماں کو اس کا حق دیا جائے، چاہے 4 آنے ہیں چاہے 4 لاکھ. بہنوں کو حصہ دو، چاہے 4 آنے ہیں چاہے 4 لاکھ ہیں چاہے 400 ہیں. ان کا حق بنو، ان کے ہاتھ میں پکڑاؤ. یہ نہ مت کہنا کہ انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے. وہ تو زبردستی دیتے نہیں اور ان کے منہ سے کہلواتے ہیں کہ معاف کر دیا، پھر کہتے ہیں انہوں نے ہمیں معاف کر دیا. میرے بھائیوں، بے برکتی ہوگی، زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی، خوار ہو جائیں گی. حلال کا لقمہ ہمیشہ بہار لاتا ہے اور حرام کا لقمہ ہمیشہ تباہی، بربادی اور مصیبتوں کو لاتا ہے. اس لیے بھائیوں، اس چیز کو رواج دو. کوئی اس کو بیان نہیں کرتا، کوئی بتاتا نہیں، اور لوگوں کو احساس بھی کوئی نہیں کہ یہ بھی کوئی جرم عظیم ہو رہا ہے جس پر اللہ ناراض ہو رہا ہے، جس پر شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے. اس لیے میں تقریباً ہر بیان میں روز اس چیز کو بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور یہاں سب سے زیادہ بدتمیزی بیویوں کے ساتھ کی جاتی ہے. باہر بڑے خوش ہو کے ملیں گے، بڑے اخلاق برتیں گے، چائے پوچھیں گے، پانی پوچھیں گے، گھر میں جا کر بیوی کو کبھی گالی دیں گے، کبھی تھپڑ ماریں گے، کبھی بےعزتی کریں گے، کبھی ذلیل کریں گے، کبھی خوار کریں گے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے. کیا ظلم و ستم کی حد ہے. جن ماؤں نے جنا ان سے نہیں ملنے دیتے. یہ کیسے اللہ کے نبی کو منہ دکھائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. وانا خیر لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، تو آپ ایک دفعہ جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ. وہ اتنی دور چلے گئے کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. پھر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ لگاؤ گی؟ کل لگاؤں گی. تو میاں بیوی بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں. کون میاں ہے؟ 2 جہان کا سردار، کائنات جس کو جھک جھک کے سلام کرے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی میں آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے. کچھ عرصہ گزرا، کئی سال گزرے، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. آپ نے پھر کہا لوگوں آگے چلے جاؤ. سب صحابہ اتنی دور چلے گئے کہ نظر ہی نہیں آیا. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہاں یہ لگاؤں گی. تو فرمانے لگی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، تو دوڑ جو لگائی تو حضور آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ ہو گیا. ہذہ بذاک، یہ آج اس کا بدلہ ہو گیا. اس دن تم جیت گئی، آج میں جیت گیا. مسجد نبوی میں ایک الگ جگہ تھی، وہاں حبشی وہ اس سے برچھے سے ایک وہ کھیل کھیلتے تھے. تو ان کی آوازیں آئیں تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. ہم کہا اچھا آ جاؤ. تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور ان کو پیچھے کھڑا کیا اور اپنے جسم سے ان کو اوٹ دے دی. وہ پیچھے کھڑی ہو کر آپ کے یہاں کندھے کے اوپر ایسے اپنے جو منہ رکھ کرنا، سر آنکھیں باہر اور باقی چہرہ نیچے. تو آپ دیکھتی رہیں جب تک حضرت عائشہ دیکھتی رہیں. حضور نے نہیں کہا بس کرو. جب انہوں نے خود کہا جی بس، تو پھر آپ واپس آئے ہیں. یہ خوبصورت اخلاق اپنے گھر میں بتائیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ باہر بڑے نیک نمازی، اندر انتہائی بدتمیز. میرے بھائیو، اس کا نام اخلاق نہیں ہے. ہمارے نبی خود لقمے بنا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کا ثواب.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں سے پانی پیتی اور جہاں ان کے ہونٹ لگتے گلاس کو، تو ہمارے نبی گلاس اٹھا کر وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے، اظہار محبت۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ سوئے ہوئے، آپ کو پیشاب کی ضرورت پڑی، آپ اٹھ کے باہر نکلے۔ حضرت میمونہ آپ کی آخری بیوی ہیں، 7 ہجری میں ان سے شادی کی، یہ آخری شادی تھی۔ ان کی آنکھ کھلی تو ان کو جو ہے نا نفس دھوکہ دے گیا، وہ کہنے لگی او ہو مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ ان کو چڑھا غصہ، انہوں نے اندر سے کنڈی لگائی۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، دستک دی، کا دروازہ کھولو، کا نہیں کھولتی۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ کہنے کہ اللہ کے بندی انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا ہوا تھا بہت تیز، میں اس لیے باہر نکلا۔ کہا نہیں مجھے پتا ہے آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی کبھی نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ ایک دم ان کو ایک دم جیسے آنکھ کھل گئی ہو، جلدی سے دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی مسکراتے ہوئے اندر آئے اور چارپائی پہ لیٹ گئے، چوں چاں بھی نہیں کی، اف بھی نہیں کہ تو نے یہ کیا کیا، اتنا تو کہہ دیتے، اور تو نے یہ کیا بدتمیزی کی۔ اور آج کا کوئی ہوتا تو ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر میں مارتا۔ تو بھائیو ان باتوں کو کوئی بتاتا نہیں ہے، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آج گھروں کی زندگی برباد ہے۔ لوگ گھر میں اخلاق کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، بس تسبیح پڑھنا، نماز پڑھنا اور ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ لیکن گھر میں اخلاق برتنا، دیکھتے نہیں ہو اللہ کا نبی 2 جہان کا سردار، اور آپ دونوں ہاتھ ٹیکے ہوئے، دونوں گھٹنے ٹیکے ہوئے، سواری بن گئے، سواری 4 پاؤں جیسے ہوتے ہیں، اور حسن اور حسین کو اپنی بٹھایا پیٹھ پر اور پورے کمرے میں چکر لگاتے پھر رہے۔ کبھی آپ نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ ایک دفعہ میں نے کیا، جب میرے بچے چھوٹے تھے، مجھے ایک دن خیال ہے، میں نے تو کبھی آج تک کیا نہیں، ہم ایسے بڑے ملا بنے پھرتے ہیں تکبر میں، اللہ کا نبی تو اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگوا رہا۔ تو ایک دفعہ میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا اپنے کمر پر، سارے کمرے کا چکر لگایا کہ اللہ کے محبوب کی سنت پوری ہو جائے۔ تو یہ زندگی اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی امامہ، تو ان کو آپ نفلوں میں ان کو اٹھایا ہوتا تھا اور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بچی کو اٹھایا ہوا ہے امامہ اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے، پھر سجدہ کرتے، پھر سجدے سے اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیتے اور پھر نماز شروع کر دیتے۔ ایسا بچوں سے پیار کر کے دکھایا۔ اور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور حسن حسین لپکتے ہوئے آئے، ایک اوپر چڑھ گیا، ایک اندر گھس گیا نیچے، تو آپ نے اپنا سینہ اوپر کر کے اور ہاتھ یوں کھول دیے کہ وہ اندر نیچے اچھی طرح بیٹھ سکے۔ ایک نیچے بیٹھا تھا، ایک اوپر چڑھا تھا، صحابہ دوڑے اتارنے کے لیے، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے، نفل نماز تھی، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ مت کچھ کرو، جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ ایک اوپر کھیل رہا ہے، ایک نیچے کھیل، اور آپ نفل، آپ سجدہ لمبا کرتے چلے گئے، لمبا کرتے چلے گئے، جب تک بچے اتر نہیں گئے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ اخلاق سکھائے ہیں میرے محبوب نے اپنے گھر میں۔ اب ساری دنیا سے ہنس کے ملتے ہیں اور بیویوں کو ڈانٹ کے رکھتے ہیں، اور اس کو کہتا ہم مرد ہیں، مرد ہم عورتوں کے نیچے نہیں لگتے، ہم عورتوں کے نیچے نہیں لگتے۔ اس کو نیچے لگنا کہتے ہیں، اس کو اونچا ہونا کہتے ہیں۔ یہ بد اخلاقی ہے، یہ اونچا ہونا نہیں ہے۔ ارے محبت سے آدمی پتھروں کو موم کر لیتا ہے، محبت سے دل فتح کرو، محبت سے اونچے بن جاؤ۔ تو بھائیو گھر کی زندگی برباد ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں بھی گھر میں بھی دین ہوتا ہے۔ کوئی پڑھے تو مولانا یوسف صاحب نے جو کتاب لکھی حیات الصحابہ 3 جلدوں میں ہے، جو تبلیغ کے امیر تھے دوسرے، اس کتاب کے بارے میں عرب کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس جیسی کتاب 14 صدی میں نہیں لکھی گئی، اپنے ایک خاص اسلوب کے لحاظ سے، اس کا خاص انداز ہے، وہ انداز 14 صدی میں کسی نے نہیں اپنایا۔
تو دوسری جلد ساری معاشرت پر ہے، آدھا حصہ معاشرت پر ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں اخلاق کیسے تھے، باہر اخلاق کیسے، بچوں سے کیسے تھے، بیویوں سے کیسے تھے، گھر کا کام خود کرتے تھے، آٹا خود گوندتے تھے۔ 9 بیویاں زندہ مدینے میں آٹا خود گوند رہے ہیں۔ کبھی آپ نے آٹا گوندا بیوی کے لیے؟ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، کسی بیوی سے نہیں کہہ رہے میرے کپڑے دھو دو، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ جوتا ٹوٹ گیا خود گانٹ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے گھر میں جھاڑو دی، بیوی سے آپ نے کہا تو ٹھہر جا آج میں جھاڑو دے دیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو خود دے رہے ہیں، اپنے اونٹ کو پانی پلانے خود تشریف لے جا رہے ہیں، اس کا چارہ سر پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں، سر پہ چارہ رکھو لے جا رہے ہیں، اور جا کر اس کے آگے ڈال کے اس کو کھلا رہے ہیں۔ یہ میرے محبوب نے ہمیں زندگی سکھائی۔ تو بد اخلاقی کا دورہ ہے، حسن اخلاق دنیا بھول گئی ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو بھائیو، گالی دینے والے کو دعا دو، ظلم کرنے والے کو تو اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا۔ کون ضامن؟ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میں ضامن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت میری گارنٹی ہے، تم نیچے ہو جاؤ اللہ تمہیں اونچا کر دے گا، تم چھوٹے ہو جاؤ اللہ تمہیں بڑا کر دے گا، تم معاف کرو اللہ تمہیں عزت دے گا، درگزر کرو اللہ تمہیں عزتیں بڑھائے گا، اللہ کے نام پہ خرچ کرو اللہ 10 گنا کر کے واپس لائے گا۔ اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا، اس کا بولو، انہوں نے کہا ایمان والے فلاح پا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی تیرے اندر کبھی نہیں داخل ہو سکتا، جنت الفردوس صرف سخیوں کے لیے ہے، بخیل آدمی کبھی نہیں جا سکتا۔ اور بخل کے 2 درجے، ایک بخیل ایک شحیح۔ بخیل اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے اوپر خرچ کرنا جانتا ہو، تڑپتا آدمی دیکھے اور اس کے دل پہ کوئی کسی قسم کا درد نہ ہو، کان پہ جو نہ رینگے، جو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اوروں کے منہ سے بھی کھینچنا جانتا ہو لیکن اپنے اوپر اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ اور شحیح اس کو کہتے ہیں جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے، صرف گن گن کے خوش ہوتا رہے، اتنے ہو گئے، لاکھ ہو گئے، کروڑ ہو گئے، ارب ہو گئے، قبر میں بھی ساتھ ہی لے جانا، انہی کا ہی کفن بنا لینا، اس کو کہتے ہیں شحیح۔ یہ بخیل کا بھی پیو ہے۔ ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے ملاقات ہو گئی تو شیطان سے کہنے لگا تیرے یار کون سے ہیں، تجھے کون سی باتیں پسند ہیں لوگوں میں؟ کہنے لگا 3 باتیں بڑی پسند ہیں، کوئی ایک بھی ہو تو میرا یار ہے، اگر تینوں ہو تو پھر میرا پیر ہے۔ کہو کیا؟ کہ ایک غصے والا ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، دوسرا نشہ کرتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تیسرا کنجوس ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اگر تینوں ہو تو پھر میں اس کے بیعت ہو جاتا ہوں، اس کو پیر مان لیتا ہوں۔ بخیل بھی ہو، نشہ بھی کرے اور غصے والا بھی ہو، پھر شیطان بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا۔ ایک شخص آئے یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن زبان کی بہت تیز ہے، آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت نہ تہجد نہ نفل فرائض پورے کرتی ہے، اخلاق بڑے عمدہ ہیں، آپ نے کہا جنت میں جائے گی۔ تو آپ نے پورا پیچھے مڑ کر کہا بھائی کب سمجھے گا دین یہ ہے غصے نہ ہوا کر۔ وہ بھی اچھے اخلاق تھے لیکن آپ نے لفظ بدل دیا۔ 4 دفعہ سوال کیا دین کیا ہے؟ اخلاق۔ دین کیا ہے؟ اخلاق۔ دین کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اکثر جوان بیٹھے ہو، زبان کو سینا سیکھ لو، عزتوں کے در کھل جائیں گے۔ چھوٹا بننا سیکھ لو، عزتوں کے در کھل جائیں گے۔ معاف کرنا سیکھ لو، جنت الفردوس کی ضمانت اللہ کا نبی دے رہا ہے کہ تم چھوٹے بن جاؤ، توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے دو۔ جنت الفردوس کی ڈیلرشپ، ساری جنت کی ڈیلرشپ ہے، آپ کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے کہا جب تک میرا قدم جنت میں نہ پڑے گا کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ارادے کر دو نا سارے بھائی۔
درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھایا پر تو نے جلنے سے بچایا، لوگ جلانا چاہتے تھے تو نے بچا کے دکھایا۔ اے مولا کریم فرعون تیرے محبوب تیرے کلیم موسیٰ کو ذبح کرنا چاہتا تھا، تو نے اسے اس کی گود میں پال کے بچا کے دکھایا کہ تیرا چاہنا وجود میں آ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بربر کرنا چاہا، تو نے عزت دے کے دکھایا کہ فیصلے تیرے نافذ ہوتے ہیں۔ اے مولا مچھلی کے پیٹ میں موت، پانی میں جانا موت، پر تو نے دو موتوں میں اپنے بندے یونس علیہ السلام کو بچا کے دکھایا کہ تیرا چاہا وجود میں آتا ہے۔ اے مولا کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم آج تیرے اس فیصلے کے منتظر ہیں کہ تو ہماری بھلائی کو چاہ لے، ہماری ہدایت کو چاہ لے، ہماری عزتوں کو چاہ لے۔ ہمیں ذلتوں نے برباد کیا، ہمیں میرے مولا نفرتوں نے آگ لگا دی، گھر گھر میں نفرتیں، ماں بیٹی میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، خاوند بیوی میں لڑائی، سگے بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ میرے مولا ٹھنڈی آگ ہے جو ہڈیوں میں سلگ رہی ہے۔ میرے مالک، میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے والی، اے ہم سب کے وحدہ لا شریک اللہ، ہم کٹ چکے ہیں، پٹ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، صدموں نے ہمیں بے حال کیا، ادموا کیا۔ تجھے آخری کی امت پر کرم کر دے یا اللہ، کرم کر دے یا اللہ۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھ گیا، تو ناراض ہو گیا، وہ گناہ ہمارے معاف کر دے۔ ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں، روز توبہ کی یا اللہ صدا لگاتے ہیں، اس آس پر پہ کبھی تو یہ توبہ پکی ہو جائے گی، کبھی تو میرے مولا یہ تو ہمارے اوپر فیضان رحمت فرمائے گا اور ہم تیری طرف کو بڑھنا شروع کریں گے۔ اے مولا ہماری مدد فرما، تجھے تیری عزت کی قسم مالک الملک، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دل تیری محبت سے بھرے، تیرے محبوب کی محبت سے بھرے، پر آج کا ماحول، آج کی بے حیائی، آج کی عریانی، آج کی فحاشی یہ پہاڑوں کی طرح آگے کھڑی ہے۔ میرے آقا سر ٹکرا کے پیچھے جا گرتے ہیں۔ میرے مالک تو ان فضاؤں کو بدل، تو ان فضاؤں کو بدل، تو ان فضاؤں کو بدل۔ اے مولا وہ حیا کی کہانیاں جو کتابوں میں ہیں، وہ حیا ہماری زندگیوں میں تو زندہ کر دے۔ وہ تقوی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ تقوی ہمارے گھروں، بازاروں، مردوں، عورتوں میں زندہ کر دے۔ وہ پاک دامنی میرے آقا جو کتابوں میں ہے، وہ ہمارے جوانوں میں زندہ کر دے۔ وہ حیا، وہ تقدس یا اللہ جو کتابوں میں ہے، وہ ہماری زندگی میں زندہ کر دے۔ اے مولا ہمیں مغرب کی تہذیب سے پیچھے لے آ، ہمیں یا اللہ ہماری عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بنا دے، خدیجہ کی بیٹیاں بنا دے، عائشہ کی بیٹیاں بنا دے۔ انہیں مغرب کی بیٹی بننے سے بچا لے میرے مولا، انہیں مغرب کی بیٹیاں بننے سے بچا لے میرے مولا۔ ہمارے جوانوں کو اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنا عشق دے، اپنے محبوب کا عشق دے، اتنی محبت دے دے کہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کے طریقوں کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بنائیں۔ اے مولا کریم یہ بڑی دولت ہے، تو مانگنے پہ دیتا ہے، ہم تجھ سے آج سائل بن کے مانگ رہے ہیں یا اللہ۔ یہ دل تیری محبت سے نہ آشنا ہے، یہ زبان تیرے ذکر کی مٹھاس سے نہ آشنا ہے، یہ آنکھیں جھک جانے کی لذت نہیں جانتی، یہ کان قرآن کی لذت کو نہیں جانتے، یہ دل تیری اور تیرے محبوب کی محبت کی حلاوت کو نہیں جانتا۔ میرے مولا، میرے مولا ہم بڑے فقیر ہیں، بڑے فقیر ہیں، آج تک تیری یاد کی لذت سے زبان محروم، آج تک تیری محبت کی لذت سے دل محروم، آج تک ایمان کے نور سے یہ سینہ محروم، ٹمٹماتے چراغ ہیں۔ اے مولا
ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد کر دے، سینوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے۔ دینے والے اللہ، سورج اور چاند کو گردش دینے والے اللہ، اے پانیوں کو روانی دینے والے اللہ، اے بحر و بر کے تن تنہا اللہ، یہ تیرے بندے تیرے غلام، یا اللہ تیرے بندے تیرے غلام، تیرے بندے تیرے حقیر غلام، تیرے فقیر غلام، تیرے در کے بھکاری، تیرے در کے سائل، تیرے در کے گداگر، یا اللہ اس گرمی میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے، مشقت میں بیٹھے ہوئے اس آس پہ ہاتھ اٹھائے ہیں مولا کہ تیری نظر کرم متوجہ ہو اور دے۔ یا اللہ ہم گناہوں کے بوجھ لے کر آئے، تیرے در پر آئے، اس امید پر آئے کہ یا اللہ توبہ کریں گے تم معاف کرے گا، تیرا وعدہ سچا ہے مولا، تو توبہ پہ معاف کرتا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، اس سارے مجمع کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو بھائی اندر بیٹھے، باہر بیٹھے، سڑک پہ بیٹھے، کہاں کہاں سے آئے، کیا کیا آسیں لے کر آئے، دل کے اندر میں کیا کیا غم چھپا کے آئے، اے دلوں کی دھڑکنوں میں اٹھنے والے الفاظ کی صدا کو سننے والے اللہ، تو زبان سے کہنے کا محتاج نہیں ہے، تو میرے مولا ہماری دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمیں نصیب فرما، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ روکے، تو نے رزق دیا ہم باغی ہوئے، تو نے زندگی دی ہم نے نافرمانی اور غفلت میں گزاری، تو نے وجود دیا ہم نے گناہوں میں گندا کیا، تو نے نظریں جھکانے کو کہا ہماری اٹھتی رہیں، تو نے گانے سننے سے روکا ہمارے کان موسیقی کے رسیا ہوئے، جھوٹ سے روکا ہماری زبانیں جھوٹ سے کالی ہوئیں، تو نے حرام سے روکا ہمارے خون میں حرام اتر گیا، تو نے یا اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے روکا ہم ان کے گستاخ ہوئے، اپنے محبوب کی محبت کا حکم دیا ہم اس کے بھی باغی ہوئے۔ آج کوئی جائے پناہ نہیں تیرے سوا، کوئی در نہیں تیرے سوا، کوئی دربار نہیں تیرے سوا، یا اللہ پوری امت آج دکھی ہے، آج اپنی طرف سے اس مجمع کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ اور میرے مولا جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہوا، ہمارا نصیب ڈوبا، تو ہم سے روٹھا، ہمارا نصیب بھی روٹھ گیا میرے مولا، ہمیں دھکے کھاتے ہوئے صدیاں گزر گئیں، ہمیں لٹتے پٹتے صدیاں گزر گئیں، ماریں کھاتے کھاتے مدتیں گزر گئیں۔ اے میرے مولا اب تو فریادیں بھی دم توڑ گئی ہیں، اے مالک اب تو نظریں تیرے اوپر اٹھی ہوئی ہیں، کب تیرے در کھلیں گے، کب یہ ہوائیں بدلیں گی، کب ان میں یا اللہ پاکیزہ فضائیں زندہ ہوں گی، اب تو ہی کر سکتا ہے مولا، تو کر دے یا اللہ، تو کر دے میرے مولا، اس فضا کو بدل دے۔ یہ دھرتی تیری نافرمانی پر چیخ اٹھی ہے، یہ فضائیں تیری نافرمانی پہ سوگوار ہیں، سورج چاند بھی آنسو بہاتے ہیں مولا، آسمان بھی میرے مولا کس نافرمانیوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے۔ اے مالک الملک آج شیطان کا راج ہے، مسلمان تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے باغی، تیرے محبوب کی رسالت کا اقرار کر کے تجھ سے دور، تیرے نبی سے دور، اے مولا اس ڈوبتی کشتی کو تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا، تیرے سوا کوئی نکال نہیں سکتا۔ جمعے کا وقت ہے، نماز پڑھی ہے، ہزاروں آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سخت گرمی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے مالک اے مولا ایک دفعہ نظر کرم سے یا اللہ اپنا فیصلہ بدل دے، ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لے اور امت کو اس مصیبت سے نکال لے میرے مالک، ان دکھوں سے نکال لے میرے اللہ۔ اے ہم سب کے اللہ، ہم آج بکاؤ مال ہیں، ہمیں ہمارے یا اللہ طاقتور لوگوں نے بیچ دیا ہے مولا، تیرے محبوب کی امت کا خون بھی بک گیا، دیس بھی بک گئے، عزتوں کے بھی سودے ہو گئے میرے مالک۔ ہم تو اب سب سے نا امید ہو کر تیرے در پر آئے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، تو وہی اللہ ہے جسے یوسف نے چاہے کنعان میں پکارا تو نے لبیک کہا، تو وہی اللہ ہے جسے سمندر کے کنارے موسیٰ نے پکارا تو نے لبیک کہا، تو وہی اللہ ہے جسے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پکارا تو نے لبیک کہا،
تو وہی اللہ ہے جسے غار ثور میں بیٹھ کر تیرے محبوب نے پکارا تو تو نے لبیک کہا. اے مکڑی کے جالے سے محبوب کو بچانے والے اللہ، اے تیز دار چھری کے نیچے اپنے محبوب اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے بپھرے سمندر کو پھاڑ کے بنو اسرائیل کو راستہ دینے والے اللہ، اے صحرا میں بنو اسرائیل کو 40 سال کھلانے والے اللہ، تو وہی رب ہے مالک. تو نہیں بدلا ہم بدلے، تیرے تو در کبھی بند نہ ہوئے، ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، مانگنے کا سلیقہ بھول گئے مالک. آج ہم تجھ سے ضد کرنا چاہتے ہیں، جیسے بچہ ماں کے پڑ جاتا ہے، ماں کے سرا ہو جاتا ہے، ضد کرتا ہے، روتا چلاتا ہوا آخر ہی ماں کو منا لیتا ہے، وہ تو الٹی بھی منا لیتا ہے. مولا ہم تو تیرے پاس اپنا سیدھا مسئلہ لے کر آئے، تیرے محبوب کی امت برباد ہو گئی. یا اللہ اب تو رحمت کا در کھول دے، یہ غم کی رات لے جا. یا اللہ خوشیوں کی صبح لے آ. یا اللہ اے زمین و آسمان کے اللہ، اس امت کے مصائب پر کائنات بھی غمگین ہے میرے مولا. جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور باطل کو تو نے ڈھیل دے دی، ہماری تو نے گرفت کر لی، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے. بے شک تجھے حق پہنچتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ سزا دے، تیرا حق بنتا ہے. تو ہمیں بندر بنا، تیرا حق. تو ہمیں خنزیر بنا، تیرا حق بنتا ہے. تو ہمیں دھنسا دے، تیرا حق بنتا ہے. پتھر مار کے برسا کے مار دے، تیرا حق بنتا ہے. جو چاہے کر دے، آگ میں جلا دے، سمندر چڑھا دے، تیرا حق بنتا ہے. بندے کو کوئی حق نہیں مالک کے سامنے، خالق کے سامنے چوں بھی کرنے کی ہماری مجال نہیں. میرے مولا ہم تیرے یا اللہ عدل پہ پورے نہیں اتر سکتے، تیرے حق پہ پورے نہیں اتر سکتے. مولا اپنے رحم و کرم کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما. جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا نصیب ڈوبا، تو روٹھا، وہ گناہ معاف کر دے اور اس امت کو باطل کے نرغے سے نکال دے. تو نے تو خود ہی فرعونوں کو نمٹایا، تو نے کبھی فرعونوں پہ یا اللہ کسی کو مسلط نہیں کیا، تو فرعونوں پہ براہ راست مسلط ہوا. کسی کو تو نے پانیوں میں ڈبویا، کسی کو تو نے مچھر سے مروایا، کسی کو تو نے ہواؤں سے پٹوایا، کسی کو تو نے فرشتوں کی چیخ سے مروایا. اے مالک الملک، ہمارے فرعون بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، وہ خون کی ہولی کھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس امت کے خون کے سودے ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. اے مولا مصر کے فرعون نے صرف 70,000 ذبح کیے تھے، تو نے اسے پکڑ لیا تھا. ہمارے فرعونوں نے لاکھوں ذبح کر دیے مولا، پھر بھی ان کی چھری میں خم نہیں آیا اور ان کے خون کی پیاس بجھی نہیں ہے. اے مولا آج کا فرعون کہتا ہے جاؤ اپنے اللہ کو لے کرو، ہم تو تجھے لینے آئے بیٹھے ہیں. اللہ یہ ساری پنچایت اتنی شدید گرمی میں سڑک پہ بیٹھے بھی اندر بیٹھے بھی تیرے ہی سامنے ہائے کر رہے ہیں. تو آ ہمارے ساتھ. بچہ پٹ کے ماں کو تو بلاتا ہے، بچہ مار کھا کے باپ ہی کو تو بلاتا ہے. یا اللہ جیسا کیسا بھی باپ ہو، ایک دفعہ تو وہ بھی گلی میں نکل جاتا ہے. تو ہے ہی بڑا حسین میرے مولا، تو بڑا اچھا، تو بہت پیارا ہے یا اللہ، تو بڑا کریم ہے یا اللہ. ہم ہی گندے ہیں مالک. ہم تجھے بلانے آئے ہیں. آج کے شداد کہہ رہے ہیں، آج کے نمرود اور قارون کہہ رہے ہیں بلاؤ اپنے اللہ کو. تو آ میرے مولا. اے مولا کیا کریں کہ آج کا مسلمان ہی تیرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑاتا ہے. کیا کریں، ہم اپنے دوست بھول گئے، دشمن بھول گئے، دشمنوں کی زندگی سے پیار کیا، تیرے محبوب کی محبوب زندگی کو یتیموں کی طرح دھکے دے دیے. آج تیرے محبوب کی یتیمی کی طرح اس کا دین بھی یتیم ہو کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے. مسلمان گلے لگانے کو تیار نہیں، تاجر گلے لگانے کو تیار نہیں، عورتیں گلے لگانے کو تیار نہیں، مرد تیار نہیں. اے یتیموں کے ملجا اور ماوا، اے یتیموں کے ملجا اور ماوا،
جیسے تو نے اپنے محبوب کو یتیمی میں پال کے دکھایا، آج اس کے یتیم دین کو پال کے دکھا دے۔ آج کا مسلمان بھی کہتا ہے اسلام آج کا دین نہیں ہے۔ اے مولا تو آجا، تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، تو آجا میرے اللہ، تیری کبریائی کو للکارا جا رہا ہے۔ یہ پیشاب پخانے کی غلیظ مخلوق تجھے للکار رہی ہے، یہ لوہے پر فخر کر رہی ہے، یہ راکٹ پہ فخر کر رہے ہیں، انہیں سونے چاندی نے اندھا کر دیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، یہ تیری دھرتی پہ چل کے بھول گئے کہ یہ دھرتی تو نے بنائی ہے، یہ تیرے دیے ہوئے وجود کو لے کر بھول گئے کہ وجود تو نے انہیں دیا ہے۔ یا اللہ، تیری دی ہوئی طاقت کو لے کر وہ یہ بھول گئے کہ یہ طاقت تو نے دی ہے، وہ تیرے بندوں سے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ اے مولا، ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے، ان فرعونوں سے نجات دے دے، ان شدادوں سے نجات دے دے، ان قارونوں سے نجات دے دے، ان حامانوں سے نجات دے دے۔ میرے مولا، قارون نے صرف مصر لوٹا تھا، بنو اسرائیل لوٹا تھا، ہمارے قارونوں نے جگ لوٹ لیا۔ میرے مالک، تیرے محبوب کی امت کے لاکھوں بچے ماؤں کی چھاتیوں سے بھوکے بلک بلک کے لگ کے سوئے، ان کے منہ میں ایک نوالا روٹی نہیں جاتی، ایک دودھ کا قطرہ نہیں جاتا، ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، قارونوں کے گھر سونے چاندی سے بن گئے، ان کے بیت الخلاء میں سونا لگ گیا۔ اے مولا کریم، تو کب ان قارونوں کو زمین میں دھنسائے گا؟ ہماری تو نظریں ہم تیرے اوپر ہیں، ہماری ضد ہے میرے مولا، تو سامنے ہوتا ہم لپٹ جاتے تجھ سے، تیرے پاؤں میں گر جاتے یا اللہ، تیرے پاؤں میں گر جاتے، تیری جھولی میں گرتے، تجھے رو رو مناتے، تجھے فریادیں کر کے مناتے سناتے۔ اے مالک، تو اب بھی شہرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم اب بھی تیری ہی گود میں گرے ہیں، تیرے پاؤں میں پڑے ہیں مولا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج کے باطل کو سزا دے یا اللہ، یہ حد سے نکل چکا ہے، ان پر گرفت فرما یا اللہ، ان پر گرفت فرما یا اللہ، ان پر گرفت فرما یا اللہ، انہیں دکھا دے کہ کبریائی شہنشاہی تیری ہے مولا۔ اے اللہ، اے وہ ذات جسے زوال نہیں ہے، ان پہ کرم کر دے جن کو زوال کھا گیا۔ اے وہ ذات جو ذلتوں سے پاک ہے، ان پہ کرم کر دے جو ذلت کے گڑھوں میں جا گرے۔ اے وہ ذات جو ہر زور سے پاک ہے، ان کی مدد فرما جو آج جرم ضعیفی کی سزا پا رہے ہیں، نافرمانیوں کی سزا پا رہے ہیں۔ اے مولا کریم، ہماری اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ سمجھ دے دے، انہیں عیاشی والے راستوں سے نکال لے مالک، ان کے قدم مسجدوں کو اٹھنا ختم ہو گئے، یہ رقص گاہوں کو چل پڑے، یہ گانے بجانے کے عادی ہو گئے، ان کے ہاتھوں سے قرآن نکل گئے، ان کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ان کی زبانوں سے قرآن نکل گیا، ان کی زبانوں پہ گانے چڑھ گئے، ان کے قدم تیری راہ میں اٹھنا بند ہو گئے، ان کے قدم ناچ گانے پہ تھرکنے لگے۔ اے مولا، ہماری نسل ہمیں پاک کر کے واپس دے دے، ہم فقیر ہو گئے مولا۔ جس قوم کا نوجوان آوارہ ہو جائے وہ قوم تو برباد ہو گئی، ہمارے نوجوان آوارہ ہو گئے۔ میرے مالک، تیرے سامنے فریاد ہے، ان سب کو ہدایت دینا تیرے بغیر ناممکن ہے یا اللہ۔ اے اللہ، انہیں جنت کے شوق دے دے، دوزخ کے خوف دے دے، ہماری بچیوں کو پردہ دے دے یا اللہ۔ جن بیٹیوں کو دیکھ کر فرشتے بھی شرماتے تھے، آج اسی امت کی بیٹی میرے مولا سرے بازار گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے یا اللہ۔ دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والیاں بھی مسلمان۔ یہ کون سے دن آ گئے میرے مالک، یہ کیسی خزاں آئی ہے میرے مولا کہ جس پہ بہار آنا ہی بھول گئی ہے۔ یہ کون سی رات آئی ہے میرے مولا جس پہ دن چڑھنا ہی بھول گیا ہے میرے مولا۔ اے مالک، اے مولا، ان برائی کے پھیلانے والوں کو سمجھ دے دے، ہدایت دے دے، یا ان کو ملیا میٹ کر دے مولا، ان کو برباد کر دے، ان کو برباد کر دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ کوئی ابو بکر جیسا لے آ یا اللہ جو اس دھرتی کو کفر سے پاک کرے، کوئی عمر جیسا لے آ یا اللہ جو اس دھرتی کو ظلم سے پاک کرے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہاتا تھا،
کیسے لوگ تھے مولا، تجھے نہ سنائیں تو کسے سنائیں، ہم پہ کون مسلط ہو گئی اللہ، جو ہمارے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر بھی رقص کرتے ہیں اللہ، ہمارے چولہے ٹھنڈے کر کے اپنی شراب کی محفلیں سجاتے ہیں مولا۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے روئیں گے، فریاد کریں گے،